بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمہ چہارم کے کتاب اجارہ میں آج کے درس کا عنوان ہے کہ جس منفعت کے لیے آپ کرائے پر چیز لے رہے ہیں وہ منفعت معلوم ہونی چاہیے۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے درس میں بتایا کہ منفعت کیسے معلوم ہوتی ہے۔ آج کے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ جب آپ کسی بندے کو ایک عمل کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ کام کریں، اور اس میں آپ اس کو مدت بھی معین کر کے دیتے ہیں، تو عمل بھی معین ہوا، مدت بھی معین ہوئی۔ اس کی کافی ساری صورتیں بنتی ہیں۔ تو یا تو آپ یہ قصد کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر یہ عمل ہونا چاہیے، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جیسے یہ مدت، یہ وقت شروع ہو تو یہ عمل بھی شروع ہو، جیسے یہ وقت ختم ہو تو یہ عمل بھی ختم ہو۔ تو اس میں کچھ اعتراضات پیش آئیں گے جو ہم عبارت میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے اجیر خاص کا حکم۔ اجیر خاص کا مطلب کیا ہے کہ میں کسی بندے کو مزدوری کے لیے لے آتا ہوں کہ بھائی آپ آج یا 2 دن یا 4 دن یا 6 دن میری مزدوری کریں، وہ بھی قبول کرتا ہے۔ اب جب وہ میری مزدوری کے لیے آیا تو میرے وقت کے دوران کسی اور کا کام کر سکتا ہے یا کسی اور کا کام نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو ہم عبارت میں واضح کرتے ہیں۔ جمع کا فاعل کون ہوگا؟ جو شخص مزدور کو لے آتا ہے، مزدوری کرنے والا نہیں بلکہ جو مزدور سے کام لیتا ہے، اگر وہ جمع کرتا ہے بین المدت والعمل کہ بھائی آج کے دن میں، تو یہ ہو گیا مدت معین، والعمل اور میرے یہ کپڑے سی دو، یہ ہو گیا عمل معین۔ کہ خیاطت ثوب، مثلا جیسے کہ میرے کپڑے کی سلائی کرو فی ھذا الیوم، آج کے دن، فالاقرب البطلان، یہ شہید اول کی فتویٰ۔ قول اقرب کے مقابلے میں قریب قول ہیں، یعنی وہ اس کو صحیح بھی مانتے ہوں گے، لیکن ان کے نظریے کے مطابق یہ عقد اجارہ باطل ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ان قصد تطبیق بین العمل والزمان، یہ باطل اس صورت میں ہوگا جب قصد، اس مستاجر نے جو مزدور کو لے آیا اس نے قصد کیا ہے کہ عمل اور زمان دونوں ایک ساتھ شروع ہوں اور دونوں ایک ساتھ ختم ہوں، بحیث ہو، اس طریقے سے کہ یبتدئ بابتدائہ وینتہی بانتہائہ۔ ہماری عربی سمجھنے میں ضمیر کے مرجع کا سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یبتدئ کا فاعل ہے اجیر، ابتداء ہی کی ضمیر جائے گی زمان کی طرف، اور انتہائی کی ضمیر بھی جائے گی زمان کی طرف۔ یبتدئ العمل یعنی وہ مزدور عمل شروع کرے بے ابتداء ہی، جیسے ہی یہ زمان شروع ہوا، وینتہی اور کام کو ختم کرے بے انتہاء زمان، جیسے یہ زمان ختم ہو۔ یعنی آپ نے صبح کے 8 بجے سے شروع کیا، مغرب 6 بجے ہوتی ہے تو 6 بجے سے سلائی شروع کریں، 8 اور جو ہے مغرب تک ختم کریں۔ لأن ذالک، اس لیے کہ عمل کا اور وقت کا متفق ہونا، ایک ساتھ شروع ہونا اور ایک ساتھ ختم ہونا، مما ان چیزوں میں سے ہے، لا یتفق غالباً، جو غالباً واقع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بل یمکن انتہاء زمان، ممکن ہے ٹائم ختم ہو جائے، قبل انتہاء العمل، ابھی آپ وہ کام پورا نہیں کر سکے، وہ بالعکس یا اس کی الٹ کر دیں، یعنی ممکن ہے کہ انتہاء العمل ہو جائے لیکن ابھی زمانہ باقی ہے، زمانہ ختم نہیں ہوا۔ اب فإن امر بالاکمال، اگر یہ شخص کہتا ہے کپڑے کی بھائی پوری سلائی کر دو فی الاول، پہلی صورت میں جب زمانہ ختم ہو گیا، تو بھائی آپ نے تو آج کے دن اس کو مزدوری کا بولا تھا، آج کا دن تو ختم ہو گیا۔ لازم العمل، اگر وہ سلائی کرتا ہے تو لازم آتا ہے کہ وہ کام کرے فی غیر المدت المشروطۃ، جو مدت طے پائی تھی اس کے باہر یہ کام کرے۔ اور اگر یہ مدت کے باہر کام نہیں کرتا
تو پھر وہ عمل پورا نہیں ہوا. وَإِلَّا کان الا، یعنی اگر مدت سے باہر کام نہیں کرے گا تو کان الاجیر تارکن، تو یہ مزدور ترک کرنے والا ہے للعمل الذی، اس کام کو جس پر وقع علیہ العقد، عقد واقع ہوا تھا. وَإِنْ أَمَرَ فِي الثَّانِي. اچھا اب چلتے ہیں دوسری صورت کی طرف. کیا کہ عمل پورا ہو گیا، ابھی زمانہ باقی رہتا ہے بالعمل کہ بھائی مجھے اور بھی کام کر کے دو، دوسرا جوڑا بھی سی کے دو. الا ان تنتهي المدت، جب تک یہ ٹائم پورا نہیں ہوگا میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا، میرا کام کرتے رہو. تو پھر اس میں ایک اور اعتراض لازم آتا ہے. لازم زیادت، لازم آتا ہے کہ ہم مزدور سے زیادہ کام لیں علی ما وقع عقد، جس پر عقد واقع ہوتا. ہمارا عقد واقع ہوتا ایک جوڑے کی سلائی پر، اب ایک جوڑا تو اس نے سی لیا، آپ کہتے ہیں کہ دوسرا بھی سیو، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وَإِن لَمْ يَعْمَلْ، اور اگر وہ مزدور، وہ درزی کہتا ہے بھائی میں دوسرا جوڑا تو نہیں سیوں گا، تو کان تارکن للعمل فی المدت المشروطۃ، تو پھر اس میں گویا کہ وہ مدت جو کہ شرط کی گئی تھی اس پر، اس میں عمل کو ترک کر رہا ہے، تو یہ پریشانی ہوگی. تو اس حوالے سے یہ عقد باطل ہو جائے گا. اب جمع بین العمل والزمان کی دوسری صورت ہے. وَلَوْ قَصَدَ، اگر مزدوری لینے والا قصد کرتا ہے مجرد وقوع الفعل فی ذالک الزمان، کہ بھئی آج کے دن میں یہ کام ہو جائے، تطبیق ضروری نہیں ہے. آپ 1 گھنٹے میں کام کرنا چاہیے آپ کی مرضی، پورا دن لگیں آپ کی مرضی ہے، صح، تو پھر یہ عقد اجارہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. لیکن ایک شرط ہے، مع امکان وقوع الفعل، جب ممکن ہو اس فعل کا واقع ہونا فی ہے، اس زمان میں. یعنی ایسا فعل ہے آپ 8 دن کا کام کہتے ہیں کہ 1 دن میں کر دو، یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن نارمل طریقے سے جو 1 دن میں کام ہو سکتا ہے، آپ کہیں بھائی آج کے دن آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو یہ معاملہ صحیح ہے. پھر آگے اس کی صورتیں بنتی ہیں مختلف. ثم ان وقع العمل فیہ، اگر وہ کام ہو گیا اس زمانے میں، ملک الاجرت، تو مزدور اجرت کا مالک ہو جائے گا. کیوں؟ لحصول الغرض، اس لیے کہ جس غرض کے لیے اس کو ہم نے مزدور بنایا تو وہ تو حاصل ہو گئی. ہم نے چاہا کہ آج کے دن میرے کپڑوں کا جوڑا سل جائے، وہ سل گیا. وَإِنْ خَرَجَتِ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْعَمَلِ، اچھا ابھی عمل پورا نہیں ہوا تھا، ٹائم پورا ہو گیا، کپڑے پورے سلائی نہیں کیے، اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پھر اس صورت کی، یعنی مدت ختم ہونے والی کی پھر 2 صورتیں. فَإِنْ کان کا جو ہے وہ اسم کون ہوگا؟ خروج المدت، اگر مدت خارج ہو گئی قبل شروع فی العمل، ابھی اس نے صلاح ہی نہیں کی تھی، شروع ہی نہیں کیا تھا، بطلت، پھر تو یہ اجارہ باطل ہو جائے گا. وَإِنْ خَرَجَتِ الْمُدَّةُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ، لیکن اگر وہ ٹائم پورا ہوا اور یہ کام کے بیچ میں تھا، مثلا قمیص بنا لی تھی، شلوار ابھی نہیں بنائی، تو کیا ہوگا؟ استحق المسمى، تو یہ اس معین اجرت کا مالک ہو جائے گا. لیکن لما فعل، جتنا کام کیا ہے، فرض کریں کہ شلوار کی بھی سلائی 200 اور قمیص کی بھی 200، تو یہ 200 لے لے گا. وفی بطلان یا پھر باقی جو کام رہ گئے ہے اس میں اجارہ باطل ہو جائے گا. یہ ایک صورت ہے. او تخییر المستاجر، یا دوسری صورت یہ ہے کہ مستاجر کو اختیار دیا جائے بین الفسخ فی الباقی او الاجازت، یا تو جو کام باقی رہتا ہے اس میں اجارے کو توڑ دے، او الاجازت، یا اجازت دے دے کہ بھائی چلو جو ٹائم معین ہوا تھا اس کے بعد بھی یہ تم کام انجام دے دو. فَيُكْمِلُ خَارِجَهُ، تو یہ عامل اس کام کو اس وقت سے باہر انجام دے گا. وَيَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى، اور یہ جو ہے کیا ہے؟ معین رقم کا حقدار ہوگا. وجہان، یہ 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ جتنا کیا ہے وہ عقد ٹھیک، بعد والے میں باطل. دوسری وجہ یہ ہے کہ اختیار ہم دیتے مستاجر کو کہ وہ معاملے کو توڑے یا معاملے کی اجازت دے. وکیل یستحق مع الفسخ، اب یہ تیسرا قول ہے کہ بھائی اگر یہ مستاجر صاحب عقد کو فسخ کرتا ہے تو یستحق الاجیر، اجیر حقدار ہو جائے گا اجرت مثل ما عمل، کہ وہ اس کو اجرت دی جائے، مزدوری دی جائے، مثل ما عمل، جیسا کام کیا ہے. یعنی وہ معین ہم ایسے اجرت نہیں دیں گے، بلکہ اجرت المثل، جس کا پرسوں کے درس میں ذکر ہو چکا تھا. اجرت المثل یعنی عام طور پر اس کام کی کتنی اجرت ہوتی ہے، للمسمى،
جو معین کردہ مزدوری ہے وہ نہیں دیں گے. والأوسط اجود. اب یہ شہید ثانی فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو درمیانہ قول تھا، درمیانہ قول کون سا تھا؟ تخیر والا. یہ اجود اچھا قول ہے، یعنی نہ پہلا اس کے مقابلے میں اچھا ہے، نہ تیسرا کیل والا اچھا ہے. اب یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے اجیر خاص کی. ولا یعمل، کام نہیں کرے گا اجیر خاص. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب مولوی صاحب ہم تو طالب علم ہیں، یا ہم تو اتنے عربی سے آشنا نہیں ہیں، اجیر خاص کس سے کہتے ہیں؟ اس کی کچھ وضاحت آج فرما رہے ہیں خود عبارت میں، مزید وضاحت انشاءاللہ اس کی اگلے درس میں کریں گے. وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ کی ضمیر جائے گی اجیر خاص کی طرف. اجیر خاص وہ ہے تأجرہ للعمل، جس کو یہ مزدوری پر لے آتا ہے. کس کے لیے؟ عمل کے لیے، کہ تم چلو اور میرا کام کرو. بے نفس ہی، خود تم کرو، نہ تمہارا بیٹا کام کرے گا، نہ تمہارا بھائی کام کرے گا، نہ تم اپنی جگہ پر کسی اور کو مزدوری کے طور پر لے آؤ گے. مدتاً معینتاً، اور اس مزدوری کی مدت بھی معین کرتے ہیں حقیقتاً. حقیقتاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بھائی 8 گھنٹے کام کرنا ہے، اور حکماً یا مدت معین کرتے ہیں، لیکن اس کا معین کرنا حقیقی نہیں، حکمی ہے. یعنی عام طور پر مزدور کتنا کام کر لیتے ہیں؟ مثلا 100 بوری سیمنٹ کی اٹھا لیتے ہیں، وہ باہر سے اندر گودام میں رکھ دیتے ہیں، تو آپ کو بھی 100 بوری اٹھانی ہے. کما اذا استأجر لعمل معین، یہ مالک جا کے اجیر لے آتا ہے ایک معین عمل کے لیے. اول زمانی الیوم المعین، اس کام کے زمانے کی ابتدا آج معین دن پہ ہوگی. بحیث ہو، اس طریقے سے معین زمانہ کرتے کہ لا یتوانی فیہ، یہ مزدور سستی نہیں کرے گا فیہ آج کے دن میں، بعدہ آج کے بعد، لغیر المستاجر. ٹھیک ہے. یعنی یا لا یتوانی کو اب لا یفعلو، یہ شخص دوسرے کے لیے عمل نہیں کرے گا الا باذن المستاجر، مگر یہ کہ مستاجر سے اذن لے لے. جناب میں تو زید صاحب آپ کا مزدور ہوں، اگر اجازت دیں تو 5 منٹ میں ان کا بھی کام کر لوں، تو کام ٹھیک ہے. بغیر اجازت کے یہ کسی اور کے لیے کام نہیں کر سکتا. کیوں کام نہیں کر سکتا؟ لانحصار منفعتہ فیہ، اس لیے کہ منحصر ہے جناب منفعت کس کی؟ اس مستاجر کی. فیہ، یا منفعت ہی کی ضمیر اجیر کی طرف پلٹا دیں. اجیر کی منفعت منحصر فی اس مستاجر اول میں، بنسبت الی الوقت الذی، اس وقت کے لحاظ سے، جرت عادت ہو، عام طور پر جاری ہوتی ہے مزدور کی عادت، بالعمل فی ہے، کہ وہ عمل کرتے ہیں اس وقت میں. مثلا سب مزدور شام کے 5 بجے چھٹی کرتے ہیں، تو یہ بھی شام کے 5 بجے تک پابند ہے کہ اسی بندے کا کام کرے، یا کہ نہار جیسے پورا دن کام کرے. اما غیرہ، غیرہ کی ضمیر جائے گی جناب وقت معین کی طرف. اچھا، وقت معین کے علاوہ اور ٹائم میں کسی اور کا کام کر سکتا ہے. مثلا میں دن کے کام کے لیے آپ کا مزدور ہوں، کل لے لے، لیکن رات کو میں کسی اور کا کام کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں. یا رات والا کام دن والے کام میں سستی کا سبب بنے گا، تو رات کا کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر رات کا کام کریں اور دن کے کام پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، تو پھر آپ رات کو کسی اور کی بھی مزدوری کر سکتے ہیں. وَيَجُوزُ الْعَمَلُ فِيهِ، پھر جائز ہے عمل کرنا فیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ وقت غیر معین. وقت غیر معین میں لغیر ہی، اس مستاجر اول کے علاوہ کسی اور کے لیے. اذا لم یؤدِ، البتہ یہ عمل جائز ہے اذا لم یؤدِ، جب یہ عمل سبب نہ بنے الی ضعف فی العمل المستاجر علیہ، اس عمل کے لیے کہ جس پر آپ کو مزدور بنایا گیا ہے. وفی جواز عملہ لغیرہ فی المعین. اچھا، پھر دوسری صورت کہ آپ نے مجھے دن کے مزدوری کا کہا تھا، اسی دن کے دوران میں کسی کا کام کرتا ہوں جس میں آپ کا کام ڈسٹرب نہیں ہوتا. مثلا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرے نکاح پڑھ دو، میں کہتا ہوں انکاح تو موکلتی موکلی، ٹھیک ہے، اور کام بھی کر رہا ہوں، آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یا آج کل طلاق زیادہ ہو رہی ہے، کوئی بندہ آیا کہ مول صاحب آپ تو مزدوری کر رہے ہو، میری بیوی کی طلاق تو پڑھ دیں. آپ نے کہا کہ بھائی مجھے وکیل بنائیں، 2 شاہد لے آئیں. آپ نے کہہ دیا زوجۃ موکلی طالق، اس میں نہ میرے ٹوکری اٹھانے پہ کوئی اثر ہوا،
अमलन एक ऐसा अमल है ला युनाफी हक़ल मुस्ताजिर, जो मुस्ताजिर के हक के साथ मुनाफात नहीं रखता। का इका अक़दिन, जैसे ये मजदूर साहब किसी का अक़द जो है क्या है वो वजूद में लाता है, पढ़ता है, फ़िहाल इश्तिगाल मजदूर बेहक़्क़िल मुस्ताजिर, जब ये मजदूर मुस्ताजिर के हक में मशगूल है। वजहान, इस किस्म के अमल को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें दो वजह हैं। मिन तसर्रुफ़ फ़ी हक़्क़िल गैर, ये दलील है कि ऐसा काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तसर्रुफ़ कर रहे हैं गैर के हक में। आप तो सुबह के 8 से 5 बजे तक मेरे मजदूर हैं ना, तो किसी और का निकाह भी पढ़ेंगे तो भी मेरे काम में आपने मुदाखलत की। तो ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, वो शहादतुल हाल। और ये फिर दलील है कि नहीं, इस किस्म का काम आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आज के दर्स का खुलासा यकीनन आप समझ गए होंगे, उसके बावजूद अगर मुद्दत और अमल में कोई बंदा मजदूर को कहता है कि दोनों साथ साथ करने हैं तो ये अक़द बातिल हो जाएगा। अगर कहता है कि इस मुद्दत के दौरान ये काम करना है और काम भी ऐसा है जो इस मुद्दत में हो सकता है, तो फिर ऐसे मुद्दत और अमल दोनों को मुअय्यन कर सकता है। और उसके बाद फिर ये कहा कि अजीर ख़ास किसी और का काम नहीं कर सकता। अब वो आप दोस्तों से ये सवाल करना है कि अजीर ख़ास किससे कहते हैं। अजीर ख़ास जो असली मालिक के अलावा दूसरे का काम करते हैं, उसकी कितनी सूरतें हैं, कौन सी सूरत में इजाज़त है कि काम कर सकता है और कौन सी सूरत में किसी दूसरे का काम नहीं कर सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।